اس بے پردگی پر خاموشی کیوں؟ عطا بن ابی رباح جو حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک شاگرد تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے، یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر کرو، اور اگر صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں عافیت دے۔ تو اس خاتون نے کہا، میں صبر ہی کرتی ہوں، تاہم میں مرگی کے دورے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ بس یہ دعا کر دیجئے کہ میں کم از کم بے پردہ نہ ہوں۔ اس واقعے میں بڑا اہم درست ہے مسلمان بہنوں کے لیے اور غور و فکر کا مقام ہے کہ صحابیہ رسول نے بیماری پر صبر کرنا تو گوارا کیا، لیکن بے حیائی اور بے پردگی پر صبر نہیں کیا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مسلمان بہنیں مختلف مقامات پر مختلف قسم کی بے حیائی اور بے پردگی پر صبر کر رہی ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں ڈیلیوری روم کی بے پردگی و بے حیائی کی طرف۔ اکثر مسلمان مرد و خواتین جانتے ہیں کہ آج کل زچگی کے لیے جب حاملہ خاتون کو مختلف سرکاری و غیر سرکاری اسپتال میں لے کر جایا جاتا ہے تو بعض اسپتال میں زچگی کے وقت ڈیلیوری روم میں مرد ڈاکٹر نارمل ڈیلیوری یا سیزر کرتا ہے، اور کبھی کبھی لیڈی ڈاکٹر اور جینٹس ڈاکٹر اور ان کے معاون وارڈ بوائے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن اتنی بے پردگی و بے حیائی پر بھی بعض خواتین کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آتی۔ البتہ باپردہ خواتین کے لیے یہ معاملہ موت سے بھی بدترین ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے حیا کی چادر کو کھینچ لیا جا رہا۔ ہر مسلمان گھر کی بہن بیٹیوں کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب خاموش ہے، حتیٰ کہ مدارس سے فارغ طالبات و معاملات بھی اس بے حیائی اور بے پردگی کو اسی مجبوری اور معذوری سمجھ کر خاموش ہے۔ بعض خود غرض لوگوں سے اس مسئلے پر بات ہو تو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسپتال جانا چاہیے۔ اصل میں ایسے لوگ اپنی زندگی سے نکل کر سوچتے ہی نہیں۔ 80 سے 90% مسلمان غریب ہیں جن کے لیے 40 سے 50 ہزار روپے اسپتال میں جمع کرنا نہایت ہی مشکل امر ہے۔ دوسری بات، آج کل پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی حیا و پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری میں جائز ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ کیا قوم کو ہمیشہ مجبور رکھنا جائز ہے؟ کیا صرف مجبوری کا رونا رونا سے کام چلے گا؟ دراصل مسلم قوم عقل سے معذور ہو چکی ہے اور ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے، اسی لیے مرد بھی بے غیرتی سے خاموش ہے، اور ان خواتین نے بھی اس بے پردگی و بے حیائی کو اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کر لیا۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے خواتین کو اپنے اندر حیا اور غیرت پیدا کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے شوہر اور اپنے سرپرست بات کرے، اپنے علماء و قائدین سے اپنے مسئلے کا حل دریافت کرے اور ان سے پوچھے کہ کیا صرف مسجد و مدارس بنانا ہی دین کی خدمات ہے، یا مسلم بہن بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کی خاطر مسلم ہاسپٹل و زچگی خانے بنانا بھی دینی و ملی خدمت ہے۔ علماء و معلمات اپنے درس خطاب میں اس مسئلے پر بات کرے اور قوم میں غیرت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مدارس کے فارغات و معلمات اپنے اساتذہ و ذمہ داران کو خطوط لکھ کر یہ سوال کرے کہ آپ نے ہمیں پردہ و حیا کی تعلیم تو دی، لیکن ہماری عصمت کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ اس بارے میں سوال کرے کہ اربوں روپے کے خرچ سے بڑے بڑے اجتماعات کیے جاتے ہیں، لیکن کیوں مسلم بیٹیوں کی عزت و عصمت خاطر مسلم ہاسپٹل کا انتظام نہیں کیا جاتا؟ مسلم لیڈی ڈاکٹرز کو خدمت خلق کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ مسلم سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی قانونی پیش رفت کریں، مثلاً پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل پیش کیا جائے جس کی رو سے عورت کی عصمت کی خاطر ڈیلیوری روم میں مرد ڈاکٹر اور وارڈ بوائے کا داخل ہونا ممنوع قرار دیا جائے، صرف لیڈی ڈاکٹر و نرس ہی ڈیلیوری کرے، الا یہ کہ کوئی تشویق حاصل حالت سامنے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تم میں سے کسی منکر خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو مٹا دے، اپنے ہاتھ سے
سے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس وعید کو بھی یاد رکھے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ صرف نماز روزے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ اپنی ہر نعمت، ہر ذمہ داری، ہر حق، ہر منصب و مقام کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔